اب آئیے بلا کسی تمہید امیر کشور خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، غازی ملت، شہزادے حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ الحاج سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی مدث اللہ النورانی مکمل آن و بان اور شان کے ساتھ جامع اشرف کے اس سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور اس سے پاک میں آئے ہوئے تمامی زائرین کو خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی شب خانقاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ اور جامع اشرف کے سالانہ اجلاس بنام جشن دستار فضیلت میں غازی ملت کی کچھ ایسی تقریر ہوگی۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا لہک کے بولیے کہ روح کی دنیا پر تنویر ہوگی، نقش و نگار خطابت تختیہ دل پہ تحریر ہوگی، زوئے تکلم دلگیر ہوگی، اور آپ حضرات کی ذہانت و فطانت ان کے زلف خطابت کی اسیر ہوگی، ساتھ ہی ساتھ باطل کی سازش پابہ زنجیر ہوگی۔ آگے زندگی کے ساتھ آل رسول گلشن خطابت کے شگفتہ پھول حضرت علامہ الحاج سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی کا شاندار نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ، جامع اشرف، فیضان اعلی حضرت اشرفی، فیضان سرکار کلام، فیضان علامہ احمد اشرف، حضور شیخ اعظم غازی ملت، شہریار بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک نوبہار خطابت چلے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر لوں گا۔ اب جس کو جتنا شور مچانا ہے مچاؤ، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ صاحب سجادہ اسبان عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلام، علماء و مشائخ و سادات کرام، میں آپ کو عرس مخدومی میں شرکت پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔
ماشاء اللہ. میں جانتا ہوں کہ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور سونا بھی چاہتے ہیں. اور آپ بچھانے کی ضد نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی ضرورت سے جا رہا ہو، اس کے جانے میں ہی ہماری سلامتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے جبریہ اسے بٹھا دیا تو وہ اکیلا نہیں اٹھے گا، اس کی غلطی سے 5-6 کو اٹھنا پڑے گا. عقیدتاً یہاں سے کوئی نہیں اٹھے گا، ضرورتاً تو اٹھنا ہی پڑے گا. حضرت علامہ مولانا ہاشم اشرفی کانپوری نے اپنے خطاب میں جس مسئلے کو چھیڑ کے چھوڑ دیا اسی کو میں چھیڑنے جا رہا ہوں. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آدمی محنت شاقہ کے بعد، کٹھور پریشرم کرنے کے بعد جب کسی چیز کی بنیاد ڈال دیتا ہے تو بنانے کے بعد بچانے کی فکر اسے شروع ہو جاتی ہے. ایک کاروباری نے اپنے کاروبار کے لیے دکان کھولی، چاہے جتنی محنت کرنی پڑی ہو. ایک تاجر کو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے چاہے کسی بھی اقتدار کی چوکھٹ پہ سر جھکانا پڑا ہو. لیکن جب اس کا کارخانہ کھل جاتا ہے، مال بننے لگتا ہے، مارکیٹ میں آنے لگتا ہے، تو فکر یہ ہوتی ہے کہ کارخانہ تو بن گیا ہے مگر آگے چلے گا کہ نہیں. کیا بات ہے، بچے چلائیں گے کہ نہیں، میری نسل اسے بچا پائے گی کہ نہیں. کیا کہنے، ہمیں دور کیوں جاتے ہو، شیخ اعظم ہی سے پوچھ لو. واہ، کہ انہوں نے عظیم الشان جامع اشرف بنایا ہے، بڑھایا ہے، چمکایا ہے. اب ان کے دل میں فکر ہے کہ نہیں، آگے رہے گا کہ نہیں، آگے بچے گا کہ نہیں. یقیناً یہی فکر میرے پیغمبر کو امت بنانے کے بعد ہوئی. کیا بات ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت بنایا، مکے سے ہجرت کر کے امت بنایا، بدر و احد میں خون بہا کر کے امت بنایا، اپنا خون پسینہ بہایا تو امت بنایا، اپنے کو وفاقے میں رکھا تو امت بنایا. پوری قوم کو تیار کر لیا، جس سے صحابہ کرام کے مقدس نام سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً نبی کو فکر تھی کہ دین آ گیا، اسلام چھا گیا، صحابہ بن گئے، امت تیار ہو گئی، مگر فکر یہ ہے آگے بچے گی کہ نہیں، گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، بھٹک تو نہیں جائے گی. یہی فکر تھی. کیا بات، یہی خیال تھا. تب پیغمبر نے کہا امتیوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی ملت جامع اشرف. ترکت فیکم الثقلین. جو بات